الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کمپیریٹیو اسلامک اسٹڈی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ربیع الاول چونکہ آنے والا ہے اور ربیع الاول کی ہی ٹاپکس کو ہم زیادہ اجاگر کریں تاکہ جو مہینہ چل رہا ہے اس حوالے سے لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی جو ہے وہ پیدا ہو. اسی لیے ہم نے دوسرا جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے ربیع الاول کے حوالے سے اس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے علماء کے اندر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ربیع الاول یہ جو 12 ربیع الاول ہے عید میلاد النبی یہ جو منائی جاتی ہے اس کی اصل ڈیٹ کیا ہے. مطلب 12 ربیع الاول ہی ہے جس دن عید میلاد النبی کو منایا جائے یا کسی اور دن منایا جائے یا 12 ربیع الاول جو ہے وہ کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اس وجہ سے اس کے بارے میں عوام کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ کئی علماء تو اس چیز کے اوپر بھی بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت ہی کی کتابوں میں سے جیسے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتابوں ہی میں سے نکال کر وہ حوالہ جات دکھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول نہیں بلکہ کوئی اور دن تھا. تو اس حوالے سے بھی ہم نے اس میں حوالے اکٹھے کیے ہیں, مختلف علماء کی آراء جو ہے اکٹھی کی ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا مختلف جو علماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ عید میلاد النبی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے. تو اس میں ہم نے 5 علماء کے بیان جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہم نگہت ہاشمی صاحبہ جو ہیں, نگہت ہاشمی صاحبہ ان کا بہت بڑا نام ہے خالق روزہ پاکستان, ہم اس کو جو ہے وہ ان کی رائے بھی لیں گے اور مفتی طارق مسعود صاحب کراچی سے ان کی رائے کو شامل کریں گے, علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی رائے اس میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودی عرب سے بیان کرنے والے مکی الحجازی صاحب, مولانا مکی الحجازی صاحب کا بھی بیان ہم اس میں اکٹھا کریں گے. اور سب سے آخر پہ جو ہے وہ حسب معمول ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو رائے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں نگہت ہاشمی صاحبہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے. ہمیں یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے پتا چلا. علاقے کا نام مکہ, شیب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے. موسم بہار تھا, یہ سوموار کی صبح تھی اور ربیع الاول کی 9 تاریخ جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا. چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں, اس لیے اس کا نام عام الفیل تھا. اس دن اپریل کی 22 تاریخ تھی اور 571 عیسوی 571. قاضی سلمان منصور پوری جنہوں نے رحمت للعالمین کتاب لکھی انہوں نے تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے اور تاریخ خدری میں بھی یہی تاریخ بتائی گئی. 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی. ہمارے یہاں عام طور پر معروف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 9 ربیع الاول, تاریخ 9 ہو یا 12, پیدا آپ ربیع الاول میں ہوئے تھے. دوسرے نمبر پر مفتی طارق مسعود صاحب کا اس کے اوپر جو ہے وہ کیا رائے ہے اور کیا اپنی سجیشن ہے اس کو ہم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نطق الہلال بعرق بلاد الحبیب والوصال. یہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 4 پہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کیا مہینہ تھا. اس کے جواب میں فرماتے ہیں ماہ ربیع الاول. سوال نمبر 6 میں ہے کون سی تاریخ تھی. جواب میں لکھتے ہیں 8 ربیع الاول. پھر اگلا سوال ہے کہ وصال شریف کی تاریخ کیا تھی. جواب 12 ربیع الاول. ختم, جڑیں ہی ختم ہو گئی. اب 12 کو میلاد منانا یا سالگرہ منانا یا عید منانا اس کا کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں ہے. حضرت کی یہ رائے ہے. آگے چلیں. سوال
وصال شریف کی کیا تاریخ تھی، یعنی وفات، وصال کا معنی کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا، یعنی انتقال کی کیا تاریخ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جواب 12 ربیع الاول۔ امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یوم ولادت کیا تھی؟ 8 ربیع الاول، اور تاریخ وفات کیا تھی؟ 12 ربیع الاول۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آگے امام احمد رضا خان صاحب نے اس پر دلائل دیے ہیں، صرف سوال جواب لکھ کے چھوڑ نہیں دیا ہے، اس پر کیا دیے؟ دلائل، تاریخ کی کتابوں کے حوالے دیے، والمؤرخین علی 8 خلونا وعلیہ اجمع واختارہ ابن حزم والحمیدی۔ فرماتے ہیں کہ تاریخ مورخین جتنے بھی ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ کو ہوئی، اور اسی کو ابن حزم نے اور امام حمیدی نے اختیار کیا ہے، اور آگے عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، یعنی ان سے روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 8 ربیع الاول تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو بھائی؟ آگے بتا رہے ہیں الذی عند ابن اسحاق والجمہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم مات لاثنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول۔ فرماتے ہیں محمد ابن اسحاق، یہ بہت بڑے تاریخ مورخ گزرے ہیں، محمد بن اسحاق تاریخ میں ان کو امام مانا جاتا ہے، احادیث کے روات میں سے بھی ہیں، ان کی روایتیں جو ہماری صحاح ستہ ہیں ان کی تمام کتابوں میں تقریباً ان کی روایتیں موجود ہیں۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی ہے لاثنتی عشرۃ لیلۃ۔ اثنتی عشرۃ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ 12 کو۔ اثنتی کا معنی 2، عشرہ کا معنی 10، 10 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 12۔ خلط من شہر ربیع الاول، جو ربیع الاول سے گزر چکے تھے، یعنی ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو۔ یہ یوم وفات احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول ہے۔ امام احمد رضا بریلوی صاحب کی تو تحقیق یہی ہے کہ 8 کو پیدا ہوئے، 12 کو انتقال ہوا، لیکن ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یوم ولادت ہے وہ 8 یا 9 ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے۔ یہی اکثر محدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے، 8 تاریخ یا 9 ربیع الاول دونوں میں سے ایک ہے۔ زیادہ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 9 کا امکان بھی ہے۔ اور وفات کے بارے میں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نہ تو پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی وفات کا دن ہے، وفات کا دن بھی نہیں ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے ریاضی کے اعتبار سے پرانی تاریخیں بڑے آرام سے کیلکولیٹ کر کے نکالی جا سکتی، آپ 1000 سال پرانی بھی تاریخ نکالنا چاہیں نا، کہ فلاں انگریزی تاریخ کو چاند کی کیا تاریخ تھی، فلاں دن کو چاند کی کیا تاریخ بنتی تھی، یہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو آپ اگر کیلکولیٹ کر کے نکالیں گے ماضی کی تاریخوں کو تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ پیر کے دن ربیع الاول 683 عیسوی میں 683 عیسوی میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے، اس میں ربیع الاول پیر کے دن 12 تاریخ کو بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ 683 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، تو نبی یعنی حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 683ویں سال کو پیدا ہوئے، اور آج سے بھی اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں تو جس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے اس سال پیر کے دن ربیع الاول کو 12 تاریخ بنتی نہیں ہے حساب کتاب کی روح سے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام ربیع الاول میں پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، اس پر تو اتفاق ہے پیر کے دن پر، اور پیر کے دن 12 تاریخ کو بن نہیں رہا۔ ایک چیز ریاضی کی روح سے ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ آپ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ علامہ کوکب نورانی مکاڑی صاحب جو ہے ان کی رائے بھی ہم اس کے اوپر سن لیتے ہیں۔ کہتے جی 12 تاریخ تو وفات کی ہے، پرانے لوگوں میں مشہور ہے 12 وفات کا مہینہ، پرانے لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا وہ بھی تم نے سکھایا تھا، ہم نہیں کہتے، اگر کوئی کہتا ہے تو توبہ کر لے،
کبھی نہیں کہنا 12 وفات کا مہینہ، یہ کبھی کہنا نہیں۔ کہتے ہیں جی لوگوں میں مشہور تھا 12 تاریخ وفات کی ہے، پیدائش کی تاریخ تو 9 ہے۔ میں نے کہا چلو آ جاؤ، دونوں پہ آ جاؤ، تمہارے نزدیک 12 تاریخ وفات کی ہے، پیدائش کی کون سی تاریخ ہے؟ 9، تو تم 9 کو منا لیا کرو۔ ہم 12 کو مناتے ہیں، تم اچھا تم نے منانا نہیں ہے تو یہ لکھ دو کہ اگر ہم 9 کو منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے۔ اسر آ جاؤ، 12 کو مناتے ہیں فتویٰ لگاتے ہو، ہم 9 کو منائیں گے تو تم لکھ کر دے دو کہ فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ تم نے یہ دونوں کام نہیں کرنے تو تاریخ کا اختلاف ڈال کر چھیڑنے کی کوشش اونچی۔ تم کہتے ہو 9، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، ہم ایک دن نہیں مناتے، ہم اب دیکھ لو آج کیا 9 تاریخ ہے، پوچھ رہا ہوں منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے ہیں؟ تو ہم تو سارا سال مناتے ہیں، صبح و شام مناتے ہیں، ہفتے کے بعد منانا ہو پیر کو منا لیا، ہم نے روز منانا ہو صبح صادق میں منا لیا، دن رات مناتے ہیں، سالانہ خاص طور پر ربیع الاول میں۔ تو اگر تم تاریخ کا اختلاف ڈال رہے ہو تو اس سے بات بن سکتی نہیں۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ اس معاملے پر مولانا مکی الحجازی صاحب کا جو رائے ہے، ان کا جو ڈیسیجن ہے یا سجیشن ہے، اس پر ان کی کیا موقف ہے، اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو پہلے تو یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے۔ اب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کوئی آدمی جو کمپیوٹر کا ماہر ہو وہ بیٹھ جائے تو 2000 سال کی تاریخیں بھی نکال سکتا ہے۔ وہ نکالے بھی، آج سے 1400 سال پہلے 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا ہے، وہ تو سوموار کا دن ہی نہیں ہے، حضور تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے، وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور حسب معمول سب سے آخر پہ ہم نے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو بیان ہے اس کے اوپر ریکارڈ کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اس معاملے پر جو ہے وہ کیا رائے ہے۔ نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 ایئرز کے بعد پیدا ہوئے، 22 اپریل بہار کے مہینے کے اندر۔ اور ہمارا جو یعنی لیونر کیلنڈر، یہ تو تھا سولر کیلنڈر، لیونر کیلنڈر جو ہے جو بعد میں ہجری کیلنڈر کے نام سے مشہور ہو گیا، مسلمانوں نے اسے زیادہ پروموٹ کیا، اس کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اور 12 تاریخ کو۔ اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت، موقوف روایت تو نہیں ملتی، البتہ ایک روایت انس ابن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق، جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ، المتوفی 150 ہجری، تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں۔ ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے، یعنی سیرت کی کتابوں کے امام۔ سیرت ابن اسحاق انہی کی ہے، اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن ہشام ہے، اسی کو مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب نے، جو سیرت النبی کتاب اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں، اس میں بھی سر دیکھ لیں 12 ربیع الاول ہی نقل کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور یہ ہمارے اہل حدیث حضرات میں جماعت الدعوہ والوں نے سیرت النبی پہ ایک کتاب چھاپی ہے، اس میں بھی انہوں نے 12 ربیع الاول ہی لکھی ہے، کیونکہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول، اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے۔ عام الفیل جب ابرا لشکر ہاتھیوں سمیت ہلاک کیا گیا تھا، جس نے کعبے پہ حملے کا ارادہ کیا تھا۔ اور یہ والا پورشن تو جامع ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہاتھی جس سال ہلاک کیے گئے تھے اس سال عام الفیل والے سال پیدا ہوئے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ وہ بڑے بڑے ایونٹ سے سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ تو دلائل النبوہ آپ کتاب ضرور پڑھیں گے، 3286 یعنی 3500 آلموسٹ حدیثیں ہیں اس میں پہلا چیپٹر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، آپ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کا شہر، آپ کا یعنی تاریخ، دن، کرتے کرتے آپ کی وفات تک پوری بایوگرافی جو ہے نا جمع کی گئی ہے۔ اردو میں 6 جلدوں میں چھپ چکی ہے،
یوٹیوب کے اوپر بھی آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو پی ڈی ایف کھل جائے گا. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چھپ چکی ہے شرح کے ساتھ. تو اس میں موجود ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول والے دن نبی علیہ السلام یعنی کہ پیدا ہوئے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ اہل تشیع اگرچہ 17 ربیع الاول کو میلاد منا رہے ہیں لیکن اصول الکافی میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے اس میں بھی 12 ربیع الاول کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. میں پہلے کی طرح ویڈیو کے اختتام پر ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خدارہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کی پہلے تحقیق کیا کریں کہ قرآن احادیث کے مطابق جو ہے وہ کون سے عالم کا بیان ہے, کون سا عالم جو ہے وہ قرآن احادیث کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق بیان کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا کریں اور ہمیں جو ہے وہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ نیا ٹاپک جو ہے وہ نئی جو ویڈیو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر آنی چاہیے. اور دوسری جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کس عالم کا بیان جو ہے وہ آپ کو قرآن احادیث کے مطابق جو ہے وہ لگتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.